انسان پر جب آزمائشیں آتی ہیں تو مختلف ہم باتیں سنتے ہیں، لوگ مختلف طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک انسان کے پاس جو ہے وہ روزگار نہیں ہے، یا غربت ہے، یا بھوک افلاس ہے، قحط ہے اور بیماریاں ہیں، تو جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو اس بندے کے گناہوں سے جو ہے نا وہ تولنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں یہ بڑا گناہ گار بندہ ہے اور اس نے گناہ کیے ہوں گے اور یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے اس پر یہ افتاد پڑ گئی، اس پر یہ آفت آ گئی، اس لیے اس کی غریبی دور نہیں ہو رہی ہے، یا اس لیے اس کو یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی کو اس طریقے سے بولیں۔ ہاں، قرآن مجید میں بے شک یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ضرور آزماتا ہے، بھوک سے، افلاس سے، قحط سے، فاقوں سے، مال سے، اولاد سے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم کسی انسان کو دیکھیں کہ اس کے ساتھ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، تو ہمیں بجائے اس کی مدد کرنے کے ہم جو ہے وہ مختلف باتیں کرنے نہ لگ جائیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ یہ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ گناہ گار ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم کوئی نہیں ہوتے کسی کو جج کرنے والے۔ جنت اور دوزخ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ بے شک اللہ کے اختیار میں۔ اللہ جسے چاہے گا جنت دے گا اور جسے چاہے گا وہ دوزخ میں ڈالے گا۔ جو شرائط اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہیں اس کے حساب سے جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان آزمائشوں کو سمجھیں۔ یہ بہت ایک وسیع ٹاپک ہے جس پہ ہم وقتاً فوقتاً بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔